آج کا ہمارا عنوان ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اسلام کی تاریخ میں ایک نہایت عبرتناک اور سبق آموز واقعہ ہے، جسے قرآن مجید میں بارہا بیان کیا گیا ہے۔ یہ کہانی ہمیں صبر، استغفار اور اللہ کی رحمت پر کامل یقین کا درس دیتی ہے۔ یہ واقعہ خاص طور پر ایسے حالات میں نصیحت دیتا ہے جب انسان آزمائشوں میں مبتلا ہو اور مایوسی کا شکار ہو جائے۔ اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو یہ ایمان کو تازگی بخشتا ہے اور یقین کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عراق کے ایک علاقے نینوا کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی اور اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ چکی تھی۔ یہ قوم ظلم و ستم میں مبتلا تھی، جہاں کمزوروں پر زیادتی کی جاتی تھی اور حق کو پامال کیا جاتا تھا۔ وہ اخلاقی قدروں سے بھی دور ہو چکی تھی اور ان کے درمیان بدعنوانی اور بددیانتی عام تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور انہیں اللہ کی طرف پلٹنے کا حکم دیا، لیکن قوم نے ان کی باتوں پر کان نہ دھرا اور مسلسل انکار کرتی رہی۔ ان کی قوم بدکاریوں میں مبتلا تھی اور حضرت یونس علیہ السلام کی باتوں کو مذاق سمجھتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اگر وہ اللہ کی طرف نہیں پلٹیں گے اور اپنی بدکاریوں سے باز نہیں آئیں گے تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ انہوں نے قوم کو سخت عذاب کی وعید سنائی اور انہیں ہر ممکن طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن قوم نے نہ صرف ان کی بات کو نظر انداز کیا بلکہ ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم ہدایت قبول نہیں کر رہی ہے تو انہیں یقین ہو گیا کہ اب اللہ کا عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو اللہ کے عذاب کے حوالے کر دیا اور اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی نینوا سے نکل گئے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرف سے ایک غلطی تھی، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ وہ اس وقت تک قوم کو نہ چھوڑیں جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت نہ آ جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا سے نکل کر سمندر کی طرف جا رہے تھے اور ایک جہاز پر سوار ہو گئے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام جہاز میں سوار ہوئے تو سمندر میں ایک سخت طوفان آیا۔ جہاز کے مسافروں نے فیصلہ کیا کہ کسی ایک شخص کو سمندر میں پھینکنا ہوگا تاکہ جہاز محفوظ رہے۔ قرآن دازی کی گئی اور 3 مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ آخر کار حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا گیا اور اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ قرآن مجید میں سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا اور وہ قابل ملامت تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے لگے۔ وہ مکمل اندھیرے اور تنگی میں پھنس گئے، لیکن اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے ایک خاص دعا کی جو قرآن میں مذکور ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کا ترجمہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ یہ دعا ایک ایسی دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی پاکیزگی اور اپنی غلطی کا اعتراف شامل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا ہر مومن کے لیے ایک مثال ہے کہ جب بھی مشکلات آئیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بے حد رحم کرنے والا ہے اور ہر اس شخص کو معاف کرتا ہے جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں ساحل پر چھوڑ دے۔ حضرت یونس علیہ السلام انتہائی کمزور حالت میں ساحل پر آئے۔ سورہ صافات کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، پھر ہم نے مچھلی نے انہیں کھلے میدان میں اگل دیا جبکہ وہ بیمار تھے۔ اس مشکل حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی رحمت سے بحالی کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بیل کا درخت اگایا جس کے پتے حضرت یونس علیہ السلام کو سایہ فراہم کرتے تھے تاکہ وہ تیز دھوپ سے محفوظ رہ سکیں۔ اس بیل کے سائے نے ان کے لیے راحت اور سکون فراہم کیا، جیسا کہ قرآن میں سورہ صافات میں ذکر ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے ان کے اوپر ایک بیل کدو کا درخت اگا دیا۔ بیل کے پتے اور اللہ کی قدرت سے حضرت یونس علیہ السلام کی صحت بحال ہونا شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کمزوری اور بیماری کو ختم کیا اور انہیں دوبارہ قوت عطا کی۔
تاکہ وہ اپنے مشن کو دوبارہ شروع کر سکیں۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تو اللہ کا عذاب نینوا پر منڈلانے لگا۔ آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور قوم نے محسوس کیا کہ وہ عذاب کے قریب ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوا اور انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے کہے ہوئے پیغام کو یاد کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اجتماعی طور پر توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا۔ قرآن مجید کی سورہ یونس میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے: پس یونس کی قوم کے سوا کوئی بستی ایسی نہیں تھی جس نے ایمان لایا۔ جس کا ترجمہ ہے: پس یونس کے قوم کے سوا کوئی بستی ایسی نہیں تھی جس نے ایمان لایا ہو اور اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو۔ جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو ہم نے ان سے دنیاوی زندگی میں ذلت کا عذاب دور کر دیا اور انہیں ایک مدت تک زندگی عطا کی۔ ان کی سچی توبہ کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم واحد قوم تھی جس نے عذاب کے نازل ہونے سے پہلے توبہ کی اور بچا لی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مکمل بحالی کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ اپنی قوم کی طرف بھیجا۔ اس دوران حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کر لی تھی اور اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنے گناہوں پر نادم ہوئی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس واپس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم ایمان لے آئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اور توبہ ہمیں اللہ کی بے پایا رحمت کا احساس دلاتی ہے۔ جب کوئی بندہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اسے معاف کرتا ہے بلکہ اسے اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا توبہ کرنا اور اللہ کا ان کی توبہ کو قبول کرنا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نافرمانی اور سرکشی کے باوجود جب بھی کوئی قوم یا فرد سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے معاف کر دیتا ہے اور اس کے لیے نجات کا راستہ فراہم کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش یہ سبق دیتی ہے کہ مشکلات میں اللہ کی طرف رجوع کرنے سے نجات ملتی ہے۔ مومن کو ہمیشہ صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ کی مدد پر یقین رکھنا چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں کتنی ہی بڑی آزمائشیں کیوں نہ ہوں، اللہ کی مدد پر بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی مدد نہیں، اور جب ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اس کے لیے مدد اور راحت کے راستے بھی کھول دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔